دیکھیں سامعین، محرم الحرام کا مہینہ آئے اور نواسہ رسول جگر بطول لخت جگر حیدر قرار جناب امام حسین کا تصور قلوب کو چھو کر نہ گزرے تو کم از کم یہ مسلمان سے اس بات کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اور آپ وہ ذات ہیں جس کا اسم مبارک آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں منظور ہو کر رکھا گیا، اور آپ کی عظیم شہادت کو بھی بارگاہ حق میں مقبولیت کا انتہا درجہ دے کر محفوظ کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پورا قرآن سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کے نقطہ میں ہے۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ نقطہ کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نقطے کا راز میں ہوں، نقطے کا راز علی ہے۔ وہ کیا شان ہے کہ بسم اللہ کا نقطہ والد بنے، اور کائنات کی ذبح عظیم کا معنی اور ذبح عظیم کی سعادت آپ کے بیٹے امام حسین کو نصیب ہوئی۔ اور اس کے لیے اقبال نے اپنے اردو کلام میں بھی اشارہ کیا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس کی اسماعیل، کہ اس کی ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا امام علی مقام پر ہوتی ہے۔ دراصل جب اسلام پر یہ کیفیت آ گئی تھی کہ قرآن مسلمانوں کے درمیان سے اٹھ گیا، اور اللہ کی وفاداری کی بجائے مسلمان بندوں کے وفادار ہو گئے، اللہ کی حاکمیت کے بجائے جب بندوں کو حاکم اعلیٰ ماننے لگ گئے، تو یہ وہ وقت تھا جب مدینے سے رحمت کا وہ بادل نمودار ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کربلا کی خاک پر حریت کا وہ بادل برسا، جہاں پر اسلام کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی، جہاں لوگوں کو یہ مفہوم ملا کہ قرآن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ بندوں سے وفاداری کی بجائے اللہ سے وفاداری قائم کی جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح مکے کے اس بے آب و گیاں وادی سے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول پاک نکلے تھے، اسی طرح رسول پاک کے بعد اسی جلوے کو زندہ کرتے ہوئے مدینہ کی خاک سے کربلا کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جناب امام حسین پاک سفر شروع کرتا ہے، اور وہاں جا کر اسلام کو زندہ کرتا ہے اور کفر کو نصیحت و نابود کرتا ہے۔ بلکہ آگے واقعہ کربلا میں اقبال حضرت امام حسین پاک کو مولا علی پاک قرار دے رہے ہیں، اور یزید ملعون کو مرحب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ نہ ستیزہ گاہیں جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ آپ فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے امام علی مقام نے جبر کا ہاتھ کاٹ دیا، اور امام علی مقام کے خون سے دین کے چمن کی آبیاری ہوئی۔ دین کے اس پودے کو جب کوئی پانی سازگار نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت امام علی مقام نے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کے خون کی قربانی سے دین کے اس مرجھاتے ہوئے پودے کو نئی زندگی عطا کی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھیں سامعین، الغرض جب خون حسین اسلام کو عطا ہوتا ہے تو اس وقت اسلام میں وہ روح پڑتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہاں قابل توجہ چیز وہ راز ہے جو امام حسین کی شہادت میں چھپا ہے، اور وہ راز ہر حسین کے ماننے والے کو کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد
تو کیوں سو گیا ہے جا کے؟ کوفہ و شام آج پھر خون حسین کے متلاشی ہیں، کیونکہ آج پھر شجر دین مرجھا رہا ہے۔ یہ پھر تیرا خون مانگتا ہے، یہ تیرا جذبہ مانگتا ہے، یہ تیری استقامت مانگتا ہے، یہ دین سے تیری وفاداری مانگتا ہے، یہ اللہ سے تیری وفاداری مانگتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ موج خون او چمن ایجاد کرد۔ دیکھیں، ہم جب حسینیت کی بات کرتے ہیں تو اگر حسینیت کا وہ فکر و جذبہ حق ہے اور شہادت حسین کے مقصد کی اگر ہم قدر کرتے ہیں تو آج اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو مانا جائے اور اسی ایک کو معبود سمجھا جائے۔ دیکھیں سامعین، امام علی مقام کے دور میں یزید لعین خود کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا، مگر میرے امام نے اس باطل کو رد کیا، اس کی بیعت سے انکار کیا اور اسے شکست دی، اور آج کا یزید ہمارے اندر ہمارا نفس ہے جس کی ہم پوجا کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا حقیقی معبود ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور یہ اندر کا یزید ہمیں اس کی طرف جانے سے روکتا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات مان لیتے ہیں مگر اس حقیقی خدا کی نہیں مانتے۔ وہ حقیقی خدا کہتا ہے، اے لوگو برائی اور بے حیائی اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، جبکہ جو اندر جھوٹا معبود بنا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ کرو یہ سب، اور ہم کرتے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیں سامعین، امام حسین کی شہادت کا راز یہی ہے کہ ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہمارے اوپر دیگر جو نظام مسلط کیے جا رہے ہیں، کبھی سیکولرزم، کبھی جاگیرداری کا سلسلہ، اور دوسرا سود نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر حسینیت پر یقین رکھتے ہو تو سود کے خلاف، جاگیرداری کے خلاف، سرمایہ داری لا دینیت کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑے گا۔ آج بدقسمتی سے ہم شہادت حسین کی حقیقت اور راز اور رموز سے لا تعلق اور لا آشنا ہیں۔ امام حسین نے لا الہ کو بچانے کے لیے 72 جانیں قربان کر دی۔ ایک چھوٹے سے قافلے نے لاکھوں کے یزیدی لشکر کو شکست دے دی، مگر آج ساری امت مسلمہ مل کر سویڈن میں ایک قرآن کو نہیں بچا سکی۔ حتیٰ کہ امام حسین کی شہادت کا راز بھی یہی تھا کہ امت مسلمہ کو بیدار کیا جا سکے، مگر راز تو دور، امت مسلمہ امام حسین کی شہادت کو بھی نہ سمجھ سکی۔ کچھ بدبخت امام حسین کی شہادت کو اقتدار سے منسوب کرتے ہیں اور کچھ یزید پلید کو رحمت اللہ کہتے ہیں۔ خدا ان کا انجام یزید جیسا کرے۔ دیکھیں سامعین، ہم حسینیت کا نام بھی لیں، حسینیت کے نام پر محافل بھی منعقد کروائیں، اور ہمارے اندر و باہر والے باطل کے خلاف کوئی جہاد بھی نہ ہو رہی ہو، تو یہ جواز بن جائے گا کہ ہمیں حسینیت سے نسبت نہیں ہے، ہمیں حسینیت کی پیروکاری نہیں ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اور ہمیں امام حسین کی شہادت کی سمجھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس پناہ لا الہ گردیدہ است۔ وہ نواسہ رسول کربلا کی ریت میں خون سے لت پت ہے، مگر تم اس سے کیا پیغام لے رہے ہو؟ وہ تو دین کی حفاظت کے لیے خاک و خون کے دریا میں ہے، اسی لیے وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ دیکھیں سامعین، امام حسین کی شہادت کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ جائے، وہ نفس ہو، مال ہو، اولاد ہو، نفسانی خواہشات ہو، یا کوئی ظالم ہو یا کوئی جاگیردار ہو، اسے فوراً رد کیا جائے، اسے شکستہ فاش کیا جائے، چاہے اپنا سر کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ آخر میں حضور سلطان صاحب اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صادق دین تنہ دا باہو جڑ سر قربانی کر دے ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔